الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی اور بنیادی طور پر اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی اصلاحوں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگرت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گونا گو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شکل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تعریف اور اپنی نصرت اور اپنی حمایت و کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب تھر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ اور ہدایت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے ساتھ ہے، اس کا آغاز میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا تھا، لیکن آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں بنیادی طور پر جب بھی قومی یا بین الاقوامی حوالے سے کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہے جس کا مذہب کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے یا امت کے معاملات کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، تو میں دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ان پٹ کو، اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے مطالعے کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوچ و فکر کے زاویوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے استدلال میں سمجھ بوجھ کے اندر کمی کوتاہی کے امکانات رہتے ہیں، لیکن ایک مخلصانہ کوشش بار بار جاری رہنی چاہیے ان معاملات کو سمجھنے کی، اور کتاب و سنت کی افہام و تفہیم کو صحیح طور پر خود بھی اپنے دل میں، دماغ میں اتارنے کی، اور لوگوں تک بھی اپنے جو مشاہدات، تجربات اور علمی نکات ہیں ان کو پہنچانے کی۔ اور اس حوالے سے ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی لالچ کے لیے، اپنے نظریات کے لیے کتاب و سنت کے موقف کو لچک دے کے بیان کرنا یہ بڑی ہی زیادتی والی بات ہے۔ عالم حق کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ عالم حق چاہے اپنے بھی خلاف کوئی بات ہو اس کو برملا طور پہ بیان کرتا ہے، وہ نہ تو اپنے مفاد کو دیکھتا ہے نہ کسی کے دباؤ کو دیکھتا ہے، نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں ایک گناہ گار، انتہائی معمولی، انتہائی کم حیثیت کا، بلکہ اگر بے وقت ہی کہہ لیا جائے تو اپنے آپ کو ایک بے وقت انسان سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ دین کی بات کو دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا یہ میرا مشن ہے، میرا ٹارگٹ ہے، میرا ہدف ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی خیانت کو کرنا میں کسی بھی طور پہ جائز و درست نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کتمان کرنا، حق کو چھپانا، حق اور باطل کو ملا کے پیش کرنا، باطل کی حمایت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مفہوم کو بدلنا، اس کے اطلاق کو بدلنا، اور جہاں اس کا صحیح طور پہ اس کی تطبیق ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کسی اور طرف بات کو لے کے جانا، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں علماء کو ایک تو ڈر ریاکاری سے ہونا چاہیے، ایک شہوات سے ہونا چاہیے، اور ایک ابلاغ حق کے اندر کی جانے والی کمی اور کوتاہیوں کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ نہ ریاکار عالم کامیاب ہو سکتا ہے، نہ شہوات کی دلدل میں اتر جانے والا عالم یا طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کتمان حق اور التباس حق و باطل کرنے والا عالم کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی معاملہ ہو قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، اس کو اسی طرح بیان کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حکم ہے۔ حالیہ ایام کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے پورے کے پورے ملک میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ شخصیت پرستی بہت پائی جاتی ہے۔ شخصیت پرستی مذہبی اعتبار سے بھی پائی جاتی ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی پائی جاتی ہے۔ مذہبی اعتبار سے شخصیت پرستی کر دیا یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے عالم کی بات کو، اپنے امام کی بات کو، اپنے فقیہ کی بات کو کسی بھی طور پہ چھوڑنے پہ مادہ و تیار نہیں ہوتے، بحث کریں گے، دلائل دیں گے، غلط کو سچ، سچ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ یہی حال ہماری سیاسی اعتبار سے بھی شخصیت پرستی کا ہے۔ جو لوگ میاں صاحب کے پرستار ہیں وہ ان کی ہر بات کو حجت و دلیل سمجھتے ہیں، جو خان صاحب کے ہم نوا ہیں وہ ان کی ہر بات کو حجت و دلیل سمجھتے ہیں، جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ زرداری صاحب کی ہر بات کو حجت و دلیل سمجھتے ہیں، اور ان باتوں کے نتائج اور اثرات جو ہیں پھر پوری سوسائٹی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا جو سوچ کا زاویہ ہے اس میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو دین کی بات ہے اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دیا جائے، اس کے بدِ مقابل باپ کی بات اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بدِ مقابل کسی فقیہ کی بات اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بدِ مقابل کسی سیاسی لیڈر یا رہنما کی بات ہو اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کے دور کے اندر یہ جو ممتاز قادری کا سانحہ رونما ہوا اور اس کے اوپر علماء نے بڑے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو پھانسی ہوئی، اور پھانسی کے نتیجے میں ایک ملک گیر تحریک بھی چلی جس کے نتائج جو ہیں آج تک ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح خان صاحب کے دور کے اندر آسیہ ملعونہ کی جو ہے یہاں سے ملک کے اندر فرار کروانے کا واقعہ رونما ہوا، اور اس طرح کے دیگر بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے جن میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ یہ تھا کہ سلمان رشدی کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کی خان صاحب نے کیٹاگوریکلی مذمت کی، حالانکہ اس ایشو کو ایڈریس کرنا ان کے لیے چندہ ضروری نہ تھا۔ اس کے بعد زمان پارک کے اندر بھی ایک واقعہ رونما ہوا جہاں پر تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک بچے سے سوال کیا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ دنیا کے اندر خوش نصیب بندہ کون ہو سکتا ہے، تو اس نے جواب میں کہا عبداللہ اور آمنہ کے یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، وہ خوش بخت ترین لوگ تھے، اور ان کے بعد خوش بخت ترین لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے والدین ہیں کہ ان کے یہاں پر عمران خان جیسے بچے کی ولادت ہوئی۔ حضرات گرامی کے اندر یہ جو غلوف ہے، مبالغہ آمیزی ہے، اس نے ہماری مذہبی جو ہے تاثرات کو یا مذہبی تصورات کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی کبھی ملک کے اندر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کے اندر بلیسفیمی کا ایشو انوالو ہو، جس کے اندر توہین قرآن کا ایشو انوالو ہو، توہین رسالت کا ایشو انوالو ہو، یا شاعر اللہ کی توہین کا مسئلہ انوالو ہو، تو اس کے اندر جہاں پر مجرم کی گرفت کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں وہاں پر مجرم کی ہم نوائی کے لیے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ طور پہ ملک میں رسا کشی، ایک پولرائزیشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو دینی طبقات ہوتے ہیں وہ پوری جذبات کے ساتھ مجرم کے اوپر کڑے احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لبرل طبقات کے لوگ جو ہیں وہ فوراً سے پہلے جہاں سب باندھ کر جو ہے اس کے دفاع کے لیے آ جاتے ہیں۔ حریت فکر کی بات ہوتی ہے، آزادی اظہار کی بات ہوتی ہے، جمہوری آزادیوں کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کا یہ تصورات جو ہیں پورے کے پورے معاشرے کے اندر کشمکش کی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ ہر صحیح سے صحیح بات کی مخالفت کرنے والا بندہ بھی موجود ہوتا ہے اور ہر غلط سے غلط بات کی تائید اور توثیق کرنے والا بندہ بھی موجود ہوتا ہے. اس کے اندر انسانوں کے اپنے پولیٹیکل افیلیشن بھی ہوتی ہیں, مذہبی دڑے بندیاں بھی ہوتی ہیں, اپنے پی آر بھی ہوتے ہیں, تعلقات بھی ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر, ہمیں اس بات کو آج یکسو ہو کر اپنے دل و دماغ میں طاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا ممدوح, ہاں میرا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو, اس کی کوئی بات بھی دین کے خلاف ہو, دین کو مقدم رکھنا چاہیے اور لیڈر کی بات کو نیچے رکھنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا, یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن اوندے منہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو ایسے عالم کے اندر وہ یہ بات کہیں گے, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا, ہم نے رسول اللہ کی بات کو مانا ہوتا. لیکن ایسے عالم کے اندر وہ یہ بات کہنے کے پر مجبور ہوں گے, انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل. ہماری بدبختی کا اصل سبب یہ تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو, اپنے چودھریوں, اپنے سرداروں کی بات کو مانا, چنانچہ ہم ان کے پیچھے لگ کے کئی معاملات کے اندر گمراہ ہو گئے. حضرات گرامی کہتے سوسائٹی کی کوئی اہمیت نہیں, دوستیاں یاریاں اپنی جگہ پر ہیں, عزیز داریاں قرابتیں اپنی جگہ پر ہیں, پارٹی یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں پہ دین کی بات آئے, دین کی بات کو مقدم سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس بات کو اپنے پر طاری کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر جو ایک کڑا احتساب مجرم کا ہونا چاہیے اس کے بھی امکانات پیدا ہو جائیں گے, اور دین کی تضحیق کے, دین کے بارے میں غلط جو ہے رائے دینے کے وہ بھی امکانات پیدا ہو جائیں گے. کیا فرق پڑتا ہے تحریک انصاف کے کارکن کو کہ وہان صاحب کی خلاف دین بات کو رد کر دے, کیا فرق پڑتا ہے مسلم لیگ کے کارکن کو اگر وہ میاں صاحب کی کسی بات کو جو خلاف دین ہو اس کو رد کر دے. اب ہر بات کی تعویل کرنا, ہر بات کو جسٹیفائی کرنا, یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, ایک عرصہ قبل کی بات ہے, میاں صاحب نے یہ بات کہی تھی, قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں, تو بڑے بڑے جید علماء بھی کہنے لگے ہاں ہاں قومی اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں, ان کی بات کا مطلب یہ نہیں وہ نہیں. ہر بات کی تعویل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا, حالانکہ ہونا یہ چاہیے ایسی بات کے اوپر لیڈر کو یہ پیغام مل جانا چاہیے پبلک کا کہ پبلک اس کی بات کو ماننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, حالیہ ایام ہی کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ملک کے طول و عرض کے اندر ایک بحث کا آغاز کر دیا, اور اس بحث کے اندر میں نے بڑے بڑے سنجیدہ اور متین لوگوں کو حق کو ٹویسٹ کرتے ہوئے دیکھا یا اپنے ویٹ کو کسی خاص پلڑے میں ڈالتے ہوئے دیکھا جس کا تعلق ہماری سیاسی سوچ یا سیاسی دھڑے بندی کے ساتھ تھا. چنانچہ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ حضرات کے سامنے حقائق کی نقاب کشائی کو کرنا اور حقیقت کو بیان کرنا اور حقائق کا ابلاغ کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق نہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے, نہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. میرا تعلق تو فقط کتاب اللہ کے ساتھ ہے, فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ساتھ ہے, اور اسی کا ابلاغ کرنا, اسی کے قیام کی جستجو کرنا, اسی کے اوپر فوکس کرنا, اسی پر ارتکاز کرنا, یہ میری زندگی کا مشن ہے. اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے کی ہمیشہ توفیق دیے رکھے, اور پارٹی بازیوں سے بچا کر اور جانبداریوں سے بچا کر, دھڑے بازیوں سے بچا کر سچی بات کرنے کی توفیق دیتا ہی رہے. اس لیے کہ حضرت علامہ شہید کا بھی یہی مشن تھا, آپ نے نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ کی, نہ سیاسی لیڈر کی پرواہ کی, ساری کی ساری زندگی حق کے اوپر کاربند رہے, اور آخری وقت تک بھی اللہ کی توحید کا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کا ابلاغ کرتے رہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں عالم کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ عالم کا دھڑا کتاب و سنت کو ہونا چاہیے, عالم کا دھڑا دین کو ہونا چاہیے, عالم کو اپنا بدن حقیقت اور دلائل کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے, عالم کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے, اور حق اور انصاف کی بات کہیں اور سے بھی مل جائے اس کو فوراً سے پہلے قبول کر لینا چاہیے. اس لیے کہ عالم کے قطعی طور پہ یہ بات شایان شان نہیں, حق کو پا لینے کے باوجود بھی حق کے خلاف ڈٹا رہے, حق کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی میں مصروف رہے. حضرات گرامی قدر, آپ کو پتا ہے 75 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک دین ہمارے ملک میں صحیح طور پر اس لیے نافذ نہیں ہو سکا کہ ہم انہی دھڑے بازیوں کا شکار ہیں, انہی پارٹی بازیوں کا شکار ہیں. اگر سارے ملک کے تمام طبقات کے تمام مقادم فکر کے جید علماء اس بات کا فیصلہ کر لیں بازار حسن نہیں چلنا تو نہیں چل سکتا, اگر اس بات کا فیصلہ کر لیں شراب کی بھٹیاں نہیں چلنی چاہیے تو نہیں چلیں گی, اگر اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ سودی نظام نہیں چلنا چاہیے تو نہیں چلے گا. لیکن یہ وہ معاملات ہیں کہ باوجود ان کی کراہت اور ان کی نفرت ہر عالم کے دل میں موجود ہے,
لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم یکسو ہو کے ان معاملات کے اوپر آوازوں کو اٹھانے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام پاکستان کے بعد جو اس امت کے اوپر بہت بڑے احسانات کیے، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ تھا کہ پاکستان میں جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور اس میں کسی ایک مکتب فکر کے علماء کا رول نہیں ہے، تمام مکاتب فکر جید علماء نے عقیدہ ختم نبوت کی توضیح اور وضاحت کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. علماء اہل حدیث کا بھی اس اعتبار سے روشن ماضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند، علماء بریلی سب ملے، حتیٰ کہ شیعہ علماء میں سے بھی مظفر علی شمسی صاحب جو تھے وہ بھی علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ اس تحریک کے اندر مصروف رہے، یہاں تک کہ یہ تحریک منطقی انجام تک پہنچی. بڑی اس کے لیے صعوبتوں کو برداشت کیا گیا، قید و بند کی جو تھا قید و بند کو کاٹا گیا، کتابوں کو لکھا گیا، پمفلٹ تحریر کیے گئے، آیت اللہ کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا، احادیث طیبہ کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا. بالآخر جا کر قادیانیوں کے پولیٹیکل اثر و رسوخ کو توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اس بات کو طے کر لیا گیا کہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو رب کا آخری پیغمبر نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات بینات کو نازل کیا، جن میں سے کئی آیات جو تھیں ان کا مفہوم و مقصود تو بالکل واضح تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کئی آیات ایسی تھیں جن کے الفاظ میں شدید قسم کی صراحت موجود تھی، جو اس بات کے اوپر بیان طور پہ دلالت کرتی تھیں کہ حضرت رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں. وہ آیات جن کا مفہوم واضح تھا، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کائنات کے لوگوں سن لو، میں رب کی طرف سے لوگوں کے لیے بھیجا ہوا، تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہوا رسول ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا مطلب یہ تھا جمی انسانیت کو اب میری رسالت کے جھنڈے کے نیچے زندگی کو گزارنا ہوگا. اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیات بھی بالکل بیان تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب کائنات کو کسی اور بشیر و نذیر کی ضرورت نہیں پڑے گی. جملہ انسانیت بشیر ماننے گی تو حضور کو ماننے گی، جملہ انسانیت نذیر ماننے گی تو حضور کو ماننے گی، اور اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ، کوئی فلاح کا راستہ موجود نہیں. اسی طرح قرآن مجید کی آیات بھی بالکل واضح تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب فرما لیا. حضرات گرامی کا دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے اب کوئی اور نبوت نہیں ہو سکتی، اب کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین مکمل ہے. جب دین مکمل ہے تو کسی نئے رسول نبی کے امکانات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن کی یہ آیات بھی بالکل جو آیت تھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی، اپنی دلالت کے اعتبار سے بھی، اپنی قطعیت کے اعتبار سے بھی اتنی واضح تھی کہ کسی تعویل کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یقیناً حضرت رسول اللہ کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ نے جو آپ کو جوان بیٹا نہیں دیا، اس کی وجہ آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت یہ تھی، اگر حضور کا جوان بیٹا ہوتا تو لوگ اس کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے کہیں اس کے بارے میں نبوت کے تصورات میں الجھ نہ جاتے. حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوان بیٹا نہ دے کر آپ کو رسول بنا کر اور آپ کو ختم نبوت کا تاج بنا کر کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہونے والی آیات بینات کے باوجود اور آپ کے لبھہ مبارکہ سے نکلنے والی احادیث طیبہ کے باوجود کہ جن میں یہ حدیث بھی موجود تھی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ حدیث بھی موجود تھی کہ 30 جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر جھوٹا یہ بات کہے گا
میں اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ حضرت رسول اللہ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے خود زمانہ رسالت مآب کے اندر۔ مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اسود انسی نے دعوی نبوت کیا، سجاح نے دعوی نبوت کیا، مختلف ادوار میں مختلف لوگ جھوٹی نبوتوں کے دعوے کرتے رہے۔ حسین علی مازندانی نے، جس کو بہاء اللہ بھی کہا جاتا ہے، بہائیت کی بنیاد کو رکھا۔ علی محمد باب نے بابیت کی بنیاد کو رکھا۔ علی جاں محمد نے نیشن آف اسلام کی بنیاد کو رکھا۔ راشد الخلیفہ نے انٹرنیشنل سبمیٹر کی بنیاد کو رکھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیانی فکر کی جو تھی، اس کی جو ہے نشر و اشاعت کی انگریز کے سہارے پر ملکہ وکٹوریہ کے فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا گیا۔ علماء اسلام میدان میں نکلے، حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری میدان میں نکلے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی میدان میں نکلے، حضرت حافظ عبداللہ روپڑی میدان میں نکلے، بریلوی مکتبہ فکر کے جید عالم دین پیر مہر علی شاہ میدان میں نکلے، حضرات گرامی قدر دیوبندی مکتبہ فکر کے جید عالم دین انور شاہ کشمیری صاحب میدان میں نکلے۔ ان تمام علماء نے یکجا ہو کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ امت اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہو سکتی کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو۔ حضرات گرامی قدر، تحریکوں کو چلایا گیا، معاملے کو آگے بڑھایا گیا، کاروانوں کو چلایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، 53 کے اندر سینکڑوں لوگوں نے اس تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، بڑی بڑی پکڑ تکڑ ہوئی، لیکن حضرات گرامی قدر ان اکابر علماء کے جو ورثہ تھے، جن میں حضرت علامہ شہید بھی موجود تھے، جن میں مولانا مفتی محمود بھی موجود تھے، مولانا شاہ احمد درانی اور پروفیسر غفور احمد بھی موجود تھے، ان تمام جو علماء دین نے پاکستان کے طول و عرض میں اجتماعات کے ذریعے اور اسمبلی کے فلور کے اوپر اس بات کو آگے بڑھایا کہ حضور کی ختم نبوت کے منکر کو اسلام کا حصہ نہیں مانا جا سکتا، اس کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مرزا ناصر جو تھا وہ دھوکے فراڈ کے ذریعے اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن قومی اسمبلی کے اندر دلائل کے میدان میں پوری طرح شکست سے دوچار ہوا اور اس بات کو واضح کر دیا گیا، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ کتاب اللہ کی آیات بینات کی روشنی میں بھی کافر ہے، وہ حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر بھی کافر ہے، وہ اجماع امت کی روشنی کے اندر بھی کافر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر مجھے بطل حریت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ ابھی تک جو میں نے خود ان کی ایک کیسٹ میں سنے تھے ابھی تک یاد آتے ہیں۔ مرزا ناصر کو جس وقت اسمبلی کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے رائے عامہ کو بے چین اور بے قرار کرنے کے لیے الفاظ کہے تھے، میں لاہور میں چلا جاؤں گا، میں فلاں علاقے میں چلا جاؤں گا، میں رائے عامہ کے سامنے اس مقدمے کو لڑوں گا۔ قومی اسمبلی میں شکست کھانے کے بعد وہ پبلک کے اندر انتشار اور حلف شار کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایسے عالم کے اندر غازی اسلام اور پیکر حق و استقامت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے عجیب الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا، میں مرزا ناصر تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اگر تو شہر لاہور میں داخل ہوا میں تیرے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دوں گا، اور اگر میں نے تیرے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا نہ دیا تو میں نظام الدین کا بیٹا آغا عبدالکریم شورش کاشمیری نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مرزا ناصر اس بات کو بھانپ گیا کہ مسلمانوں کے دیوروں کے اندر آج بھی جو ہے حضرت رسول اللہ کی محبت کے لیے انتقامی جذبات موجود ہیں۔ مرزا ناصر جو تھا اپنی ذریت کے ہمراہ اس نے سارے کے سارے معاملے کو وائنڈ اپ کیا۔ حضرات گرامی قدر، شکست سے دوچار ہوئے، قادیانی جو تھے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، 7 ستمبر 1974 کو وہ عظیم الشان دن طلوع ہوا جس دن اس بات کو ثابت کر دیا گیا جو بات آج سے پہلے مدارس میں ہوتی رہی، جو آج سے پہلے مکاتب میں ہوتی رہی، جو آج سے پہلے دینی اجتماعات میں ہوتی رہی، اب قومی اسمبلی کا جماعی فیصلہ بھی اس کی توثیق کرتا ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کی قومی اسمبلی کا یہ متفقہ فیصلہ جس کے اوپر تمام مکاتب وغیرہ جید علماء کے بھی دستخط موجود تھے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس بات کی توثیق کی تھی، ایک حوالہ بن گیا
دنیا بھر کے کسی مقام کے اوپر بھی جس وقت قادیانی اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جاتے تھے، پاکستان کی قومی اسمبلی کا یہ متفقہ فیصلہ، قانونی فیصلہ ان کے سامنے آ جاتا تھا کہ جس علاقے کے اندر ان کی پوری نیٹ ورک کا آغاز ہوا تھا اس علاقے کے اندر ہی ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر ان کے دام تصویر سے امت ایک عرصے تک بچی رہی، لیکن حضرات گرامی قدر قادیانی جو تھے بڑے ہی چال باز تھے، بڑے ہی دھوکے باز تھے، بڑے ہی مکار تھے۔ انہوں نے ایک نیا رنگ اور نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے دلائل کے میدان کے اندر ہم اپنے مقدمے کو ثابت نہیں کر سکتے، براہین کے میدان کے اندر ہم اپنے مقدمے کو نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے اس کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لابنگ کرنا شروع کی، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے دیگر ممالک کے اندر انہوں نے اپنے دعوتی مشن بھیج کر اپنے آپ کو مظلوم اقلیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر انہوں نے ان کو یہ پیغام دیا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ذریعے ہمارے دعوتی عمل کو روکا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ کو اس بات کا علم ہے اہل مغرب ہمیشہ ان سازشوں کی سرپرستی کرتے ہیں جن کے نتیجے کے اندر اسلام کے کلے کے اندر نقب کو لگایا جائے یا اسلام کے کلے کے اندر شگاف کو پیدا کیا جائے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر مغربی ممالک نے ان لوگوں کی سرپرستی کی، حتیٰ کہ ہاؤس آف لارڈ کا باقاعدہ ممبر لارڈ طارق جو قادیانی ہے وہ اس وقت بھی ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہے۔ حضرات گرامی قدر حتیٰ کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے امریکہ کی ایک انتخابی مہم کے دوران ایک پارلیمنٹ کے لیے، ایک کانگریس کے لیے لڑنے والے ممبر کی حمایت کی تھی جس کا تعلق قادیانی فکر کے ساتھ تھا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے مختلف مقامات کے اوپر یہ سفارتی سرگرمیاں، یہ لابنگ کے سارے تانے بانے یہاں تک پہنچے کہ سرمایہ کو بھی اکٹھا کیا گیا، وسائل کو بھی اکٹھا کیا گیا، سیاسی اثر رسوخ کو بھی اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی نقب کو لگایا گیا۔ کبھی حاجہ آسو کو پکڑنے کی کوشش، کبھی فواد چودھری کو پکڑنے کی کوشش، ہر جماعت کے اندر لابنگ کر کے اپنے مقدمے کو آگے بڑھانے کی جستجو کی گئی۔ حضرات گرامی قدر بات یہاں تک بھی پہنچی کہ آتم میاں قادیانی کے حوالے ملک کے خزانے کی چابیاں بھی ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء اسلام کی بر وقت نشاندہی کی وجہ سے خان صاحب نے اس فیصلے کو واپس لے لیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن قادیانی ابھی بھی بیک ڈور سے جو ان کا تمام ڈھانچہ ہے اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی لابنگ کر کے اپنے لیے کسی نہ کسی قسم کی روح رعایت کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جنرل ضیاء الاکبر ہوم کے دور کے اندر وہ جو فیصلہ سن 74 کا تھا اس کو مزید وعدے کرنے کے لیے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو جاری کیا گیا، جس کے مطابق قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے تھے، اپنے مذہب کو، نام نہاد مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے تھے۔ حضرات گرامی قدر کلمے کا استعمال، شاعر دین کا استعمال، آذان کا استعمال وہ نہیں کر سکتے تھے۔ مردے کے یاروں کو وہ صحابی نہیں کہہ سکتے تھے، مردے کے گھر والوں کو وہ اہل بیت نہیں کہہ سکتے تھے۔ حضرات گرامی قدر ان کو چار دیواری کے اندر مقید کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس تھا اس کے ہوتے ہوئے قادیانیوں کو پھر تبلیغ کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ان کو کہا گیا تم اپنے گھروں کے اندر مجبور ہو، اپنے گھروں کے اندر محصور ہو، جو مرضی کرتے رہو، لیکن تم امت کے کسی فرد کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لٹریچر کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر لیکن قادیانی بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے امت کے ڈھانچے کو اپنی طرف ملتفت کرنے کے لیے ہمیشہ حریت فکر کی بات کی، ہمیشہ آزادی اظہار کی بات کی، جمہوری آزادیوں کی بات کی، لیکن علماء دین نے اس بات کے تار و پود کو بکھیر دیا۔ آزادی عیسائیت کے لیے ہے، آزادی یہودیت کے لیے ہے، آزادی ہندو مذہب کے پیروکاروں کے لیے ہے، آزادی ان مذاہب کے لیے ہے جو حقیقت میں مذاہب ہیں لیکن جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس کو دعوتی آزادی نہیں دی جا سکتی، اس کو مذہبی آزادیاں نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ جیتے جی اپنے گھروں کے اندر اپنے معاملات کو چلاتے رہیں، لیکن ان کو اپنے لٹریچر کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر اس حوالے سے مختلف طرح کی ایسی تفاسیر جن کے اندر دام تصویر میں امت کو بچانے کی کوشش کی گئی، جن کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، اس لٹریچر کو قادیانی ادھر ادھر پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر ایک ایسا ہی مقدمہ تھا جس کے بارے میں حالیہ ایام کے اندر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے فیصلے کو سنایا۔ قادیانی تفسیر صغیر کو جو تھا پرموٹ کر رہا تھا۔ تفسیر صغیر جو ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر ہے، جس کے اندر حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ کیا گیا،
جس میں عقائد اسلامیہ کے اوپر حملہ کیا گیا. اور کل کی گفتگو میں مولانا علی آج چنیوٹی نے یہ بات بتلائی 63 مقامات کے اوپر تمام مفسرین کے جماع سے انحراف کرتے ہوئے نئی تفسیروں کو اس میں درج کیا گیا. گویا کہ قرآن مجید کے مفاہیم کو ان کے متعین مقامات سے ہٹا کر اپنی مرضی کا جامہ پہنا کر اس کی نشر و اشاعت کی گئی. حضرات گرامی کے اندر یہ سارا کا سارا لٹریچر جو تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا خلاف آئین تھا. حضرات گرامی کا چیف جسٹس کے سامنے جب اس مقدمے کو لایا گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ 2019 کے اندر اس کتاب کے اوپر بین نہیں تھا, 2021 کے اندر اس کے اوپر بین کیا گیا. چنانچہ اس شخص کے اوپر جو گرفتاری اس کی ڈالی گئی اس جگہ ڈالی گئی جب اس لٹریچر کی نشر و اشاعت کرنا جرم نہ تھا. حالانکہ حضرات گرامی قدر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے بعد کسی بھی قسم کے لٹریچر کی نشر و اشاعت کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. لیکن پرٹیکولرلی اس کتاب کا نام لے کر انہوں نے یہ بات لکھی کہ 2021 میں فیصلے کو سنایا گیا, اس کی نشر و اشاعت بھی قانونی طور پہ جرم ہے. جرم چونکہ 2019 میں ہوا تھا اس لیے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. اگر بات یہیں تک ہوتی تو اس کے اندر ہم یہ بات کہہ سکتے تھے ایک ججمنٹ ہے, ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ یا حالات و واقعات پہ غور و فکر کر کے دیا ہے. تو حضرات گرامی قدر علماء اس کا نوٹس نہ بھی لیتے کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن حضرات گرامی قدر ظلم کی بات یہ ہوئی اور زیادتی کی بات یہ ہوئی جب چیف جسٹس نے فیصلے کو نقل کیا تو حضرات گرامی قدر جہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ 2019 میں ہونے والا واقعہ جو ہے 2021 میں جرم قرار پایا اس لیے اس کو جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی, وہاں پہ اتنی لمبی چوڑی ایک تقریر یا ایک لمبی چوڑی تحریر لکھی جس کا تعلق آزادی اظہار کے ساتھ تھا, جس کا تعلق مذہبی آزادیوں کے ساتھ تھا, جس کا تعلق لٹریچر کے یا اپنے فکر کے ابلاغ کے ساتھ تھا. حضرات گرامی قدر لا اکراہ فی الدین کی آیات کو لکھ کر ایک قادیانی کے مقدمے کے اندر اتنی لمبی چوڑی بحث جو کی گئی اس کا مطلوب اور مقصود یہی نکلتا تھا اگر قادیانی لٹریچر بانٹ بھی لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں لکھی گئی لیکن ایک ایسے شخص کے مقدمے میں جس کی مذہبی حیثیت جو ہے آئین کے اعتبار سے بھی مجروح ہے, کتاب و سنت کے اعتبار سے بھی مجروح ہے. مذہبی آزادیوں کے اوپر اتنا لمبا چوڑا نوٹ لکھنا اس کا مفہوم کیا تھا, اس کا مقصود کیا تھا, اس کا مطلوب کیا تھا. اگر یہ مقدمہ کسی عیسائی کا ہوتا اس میں لا اکراہ فی الدین کی آیات درج ہوتی یا مذہبی آزادیوں کی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ عیسائی ہے اس کو اپنے مذہبی معاملات کو چلانے کی اجازت ہے. اگر یہ مقدمہ کسی یہودی کا ہوتا اس کے اندر مذہبی آزادیوں کی تحریر ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہودی کو اپنے مذہب پہ چلنے کی اجازت ہے. لیکن ایک مرزائی کے مقدمے میں مذہبی آزادیوں کی تحریر لکھ کر اور مذہبی آزادیوں کو جسٹیفائی کر کے اس بات کا جواب فراہم کیا گیا یہ قادیانی اپنے لٹریچر کی نشر و اشاعت کے اندر بھی آزاد ہیں. یہ اس بات کا نتیجہ تھا, الفاظ نہیں تھے لیکن نتیجہ یہ تھا جب آزادی مذہب کی بات ہوگی یا اپنے مذہب کے بیان کی بات ہوگی یا اپنے مذہب کے ابلاغ کی بات ہوگی تو گویا قادیانیوں کو اس بات کا ریلیف دیا جائے گا کہ اس ملک کے اندر اہل سنت اور دیگر مقاصد فکر کے لوگوں کو وہ اپنے دامِ تدبیر میں لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور نبی ان کو منوانے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی قدر بات تو بالکل سیدھی سادی تھی لیکن مسلم لیگ کے بعض دوستوں نے شاید اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ قاضی فائد عیسیٰ کے بعض فیصلوں سے اس بات کی جو تھی رجحان جھلکتا تھا کہ مسلم لیگ کی طرف ان کا ایک سیاسی رجحان موجود ہے. اس لیے مسلم لیگ کے دوستوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ملک محمد کریم کے غلاموں کا ملک ہے, یہ ملک جو ہے نبی مہرباں کے امتیوں کا ملک ہے. اس ملک کے اندر مذہبی آزادیوں کی بات کسی ایسے مقدمے میں نہیں کی جا سکتی جس کا تعلق مرزائیت کے ساتھ ہو, جس کا تعلق قادیانیت کے ساتھ ہو, جس کا تعلق مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کے ساتھ ہو. چنانچہ ملک کے تمام علماء, تمام مقاصد کے سید علماء نے اس موقع پہ سٹینڈ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے گا اور اس مقدمے کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں مذہبی آزادیوں کی جو تفاصیل موجود ہیں ان کو اس مقدمے سے علیحدہ کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ ہم نے کلمہ میاں صاحب کا پڑھا ہے کہ ہم نے کلمہ خان صاحب کا پڑھا ہے؟ رب قدیر کی قسم ہے ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے فاطمہ کے بابا کا پڑھا ہے, ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے عامر
آمینہ کے درے یتیم کا پڑا ہے. ہم کسی ایسے فیصلے کو نہیں مانتے جس کے نتیجے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی ضروریت کو اس ملک کے اندر اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھنے کا کوئی ادنا سا جواب بھی ملے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر اس کی تفاصیل کے اندر جو مذہبی آزادیوں کی بات کی گئی ہے اس کو اس ڈاکومنٹ سے علیحدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہیں. آپ قاضی القضاء کے منصب پہ فائد ہیں، آپ چیف جسٹس کے منصب پہ فائد ہیں، لیکن یہ منصب جو ہے اس وقت تک اہم ہے جب تک آپ کے قلم کے نتیجے کے اندر دین کے پر حملہ نہ ہو، جب تک آپ کے قلم سے ختم نبوت کا عقیدہ مجروح نہ ہو، جب تک آپ کے قلم کی کاٹ سے شاعر دین مجروح نہ ہو. اور یاد رکھیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ماضی کے حوالے سے بھی آپ کو دو فیصلوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروا کے اس بات کو بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب ترجیح کے اعتبار سے دین کو